السلام علیکم۔ جرنی آف لائف میں خوش آمدید۔ کراچی پریس کلب کے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف پریس فوٹوگرافر کے سینئر ممبر سید وقار حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت فوٹوگرافر تو 82 میں ہوں آیا، لیکن میں جو آیا ہوں 78 میں۔ تو میرا انٹرویو مشرق میں ہوا، اس میں چیف فوٹوگرافر کراچی، چیف فوٹوگرافر لاہور، چیف فوٹوگرافر پشاور، چیف فوٹوگرافر کوئٹہ موجود تھے، اور اس میں ایڈیٹر تھے ارشاد احمد خان، جو وہ خود بھی بذات خود بھی موجود تھے۔ تو لاہور کے چیف فوٹوگرافر یاسین صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک چیز بہت تیزی کے ساتھ، جس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ سامنے سے تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو کس طرح آپ کور کرو گے، کس طرح فوٹو بناؤ گے؟ تو میں نے کہا صاحب ہمارے کیمرے کی 500 اسپیڈ ہے صرف، اگر اس سے زیادہ ہوئی تو ہم کور نہیں آئیں گے، لیکن 500 سے اگر کم ہوئی تو وہ کور ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کیمیکلز کے بارے میں پوچھا، بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، فلاں کیمیکل جو ہے وہ تصویر کو کیا کرتا ہے، اس میں ہائیڈروکنین کیا کرتا ہے، میٹرول کیا کرتا ہے، کاربن ڈائی کیا کرتا ہے، اور جناب علی یہ سارا پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، تنخواہ کتنی لوگے؟ تو میں نے کہا صاحب اسٹوڈیو میں کرتا تھا، مجھے تو تنخواہ کا علم نہیں ہے، میں نے کبھی نوکری کی نہیں، بس اس طرح۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے وہ 350 روپے دیں گے۔ تو میں تو بڑا خوش ہو گیا، اس زمانے میں 350 روپے جو ہے وہ اہمیت رکھتے تھے اور ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 2 4 6 دن میں نے کام کیا، میرے کام کی جو اسپیڈ تھی اس سے اقبال زیدی مرحوم جو ہیں بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہرحال میں جو ہے وہ ایک دن یہ ہوا کہ وہ میں چھوڑ کے چلا گیا مشرق، ایک ہفتے بعد یا 12 دن کے بعد میں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں پی آئی بی کالونی میں رہتا تھا، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جناب میرے گھر آ گئے، اور پھر میرے والد صاحب کو کہا کہ بھائی یہ اتنا زبردست کام کرنا اس کو آتا ہے، یہ ناراض ہو گیا، یہ چھوڑ کے آ گیا۔ تو جب انہوں نے پہلی تنخواہ دلائی مجھے تو 550 روپے دلائی، اور انہوں نے لکھ کے دیا ایڈیٹر کو کہ جناب اس کے جیسا ڈارک روم ورکر ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس جتنے فوٹوگرافر کام کر رہے ہیں 6 فوٹوگرافر تھے، اس میں پرویز رضوی تھا، جس میں شفیق صاحب تھے، واحد بیگ صاحب تھے، سب تھے۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، اور میں بالکل ینگ تھا، تو اسپیڈ بہت تھی میری، تو انہوں نے مجھے 550 روپے تنخواہ دلائی۔ اس کے بعد پھر میں کرتا رہا، اور پھر ویج بورڈ آ گیا، اور ویج بورڈ میں تنخواہ جو ہے ہماری وہ ہے وہ 100 کے بجائے ہزاروں میں چلی گئی۔ پہلی جو ویج بورڈ کے حساب سے تنخواہ ملی اس زمانے میں تو 12,000 تھی۔ تو ان سب کے تو بڑے مزے آ گئے، انہوں نے کہا جناب 12,000 روپے ویج بورڈ، پہلے وہ ویج بورڈ آیا تو بھٹو صاحب کا۔ بہرحال سب بڑے خوش تھے اور کام ہوتا رہا۔ پھر جب میں ڈارک روم سے نکل کے فیلڈ میں آیا تو سینئر فوٹوگرافرس تھے بہت سارے، اور اس میں ڈان میں جو سینئر لوگ تھے، اس میں امن میں زاہد صاحب تھے اس وقت، اور جسارت میں مظہر تھا، اور ہلال پاکستان میں ظفر تھے، اور سمیع صاحب تھے ایک امن میں، اور ڈان میں ابراہیم بیانی صاحب تھے، اور داؤد سبحانی صاحب تھے، اور جنگ میں ریاض صاحب تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو بڑے مزے ہوئے اور بہت زبردست قسم۔ داؤد سبحانی صاحب کا تو یہ حال تھا کہ بھٹو صاحب اس وقت تک پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے جب تک داؤد سبحانی پہنچ نہ جائیں، اور اسی طرح وہ کیونکہ بہت کم فوٹوگرافر تھے، 13 14 فوٹوگرافر تھے، اس میں
پھر جو پیپ تو پہلے میرے آنے سے پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جو آج ہے. صرف پیپ جو ہے وہ جو مدد کرتی تھی وہ مرحومین کے لیے کرتی تھی، صرف اور صرف. اس کی بھی وجہ یہ ہوئی کہ جب مرحومین 2-3 مرحومین ہو گئے اور ان کے بچے بہت چھوٹے تھے اور بڑا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس زمانے میں ڈونیشن بھی پیپ کو کوئی نہیں دیتا تھا. یہ جو پی آر اوز تھے بڑے اداروں کے، جیسے کے ایم سی ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، کے پی ٹی ہے، یہ مدد کرتے تھے. یہ مدد کرتے تھے اس طرح کہ وہ جناب چیئرمین کو کہہ دیا اپنے کہ صاحب یہ فوٹوگرافر ہیں بڑے اور یہ اپنے مرحومین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دیتے تھے. اس زمانے میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں دیتی تھی. ہاں البتہ کے ایم سی دیتی تھی، کے ایم سی دیتی تھی، اور وہ بہت زیادہ جو اس زمانے میں 5,000 روپے ملتے تھے، لیکن وہ اس وقت کے 5 لاکھ کے برابر. اور ایسی پی آئی اے بھی دیتی تھی. اور فوٹوگرافرز نے بہت جد و جہد کی ہے. اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ جناب مجیب صاحب صدر تھے اور ویج بورڈ ایوارڈ آنا تھا، تو جسٹس شفیع قصر ناز میں آ کے بیٹھے، اور یہاں کچھ صحافیوں نے اس وقت سازش کی کہ یہ فوٹوگرافر جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، لہذا ان کو صحافت سے نکال کر ٹیکنیکل اسٹاف میں ڈال دیا جائے. تو مجیب صاحب کی یہ بڑی کامیابی تھی کہ وہ روزانہ قصر ناز جاتے تھے اور جسٹس صاحب کو کہتے تھے کہ صاحب اصل جرنلسٹ تو فوٹوگرافر ہی ہے. تو پھر وہ انہوں نے مانا اور آپ آج جرنلسٹ کے لسٹ میں ہیں. دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، حسن سنگرامی ڈان میں تھے، ان کو دفتر نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کی تصویر چاہیے. تو وہ ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے تھے، تو ان کی سیکورٹری نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی سیکورٹری نے. تو وہ دفتر نہیں آئے، وہ سیدھا تھانے گئے اور امریکن قونصلیٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے پہ زور دیتے رہے. جناب وہاں دوڑے لگ گئیں، سارے ایس ایس پی اس زمانے میں جو ایس پی تھے سب یہ پہنچ گئے. اور وہ پھر ہوا یہ آخری فیصلہ کہ ان کا جو سیکورٹری افسر ہے اور ان کا جو عملے کے لوگ وہ آئے تھانے، فریئر تھانہ تھا، تھانے آئے اور انہوں نے معافی نامہ لکھا قونصلیٹ کی جانب سے. تو پھر جناب حسن سنگرامی نے ان کی جان چھوڑی. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، ساری ایمبیسیز کو خط لکھتے تھے. اور امین رنگون والا اس میں بڑا کردار تھے. وہ جتنی ایمبیسیز میں معلومات اور ساری ان کی جو ہے وہ رہتی تھی، اور ایمبیسیوں کو تمام خط بھی وہی زیادہ تر کرتے تھے. تو پیپ میں فدا صاحب تھے، ظفر صاحب تھے. اور پیپ تو اس وجہ سے بنی تھی کہ جناب مختلف اداروں میں جب جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار فلاں اخبار کا فوٹوگرافر، فلاں اخبار کا فوٹوگرافر، فلاں. تو انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ایک بنا لیں اور ایک لسٹ بنا لیں. اور پہلے تو لسٹ ہی بنی تاکہ وہ مختلف جگہ پہ، اس کے بعد یہ پیپ بن گئی. اور پیپ جو ہے وہ بظاہر تو بہت زبردست کام کرتی تھی. اور جیسے اسپورٹس کا کوئی بھی ایونٹ ہو تو ظفر صاحب کا بڑا کردار ہوتا تھا. فوٹوگرافرز کے پاسز بنوانا، ان کو ساری فیسلیٹ کرنا ان کا سارا، اور یہ ظفر صاحب کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی فنکشن ہے کوئی ایمبیسی میں تو فدا صاحب اس کو اور امین رنگون والا کرتے تھے. اور مشکل میں بھی رہے فوٹوگرافرز، لیکن جو آج مشکل ہے اس طرح کی مشکل تو کبھی بھی نہیں.
کبھی بھی نہیں رہی۔ اس زمانے میں فوٹوگرافرس محنت کرتے تھے، خود جاتے تھے خود، اور جناب ایک دوسرے سے آج جو مانگنے کا رواج ہے یہ نہیں تھا، اور بلکہ جناب مانگتے ہوئے لوگ ڈرتے اس وجہ سے تھے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک مرحوم فوٹوگرافر تھے سجاد صاحب، تو وہ اقبال زیدی مرحوم کے پاس آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا یار آپ نے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بنایا ہے وہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا کام کرا کرو، یہ کرا کرو، جاتے نہیں ہو۔ اور انہوں نے بھی پتہ نہیں 5 سال پرانے جو کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اس کے زخمیوں کی تصویریں جو ہے وہ ان کو دے دیں، اور وہ جنگ میں چھپ گئی صاحب۔ وہاں پہ تو لوگ پہنچ گئے ڈنڈے لے کے کہ جناب یہ تو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو گیا اس کو۔ تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ یار یہ کہیں اس طرح نہ کر دیں اور ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو فوٹوگرافر تھے اقبال زیدی جیسے مرحوم، اور ان کے ساتھ ایک رپورٹر لاہور سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے مشرق میں، ریاض بٹالوی، بہت زبردست افسانے بھی لکھتے تھے، ٹی وی ڈرامے بھی انہوں نے لکھے۔ اچھا وہ فیوچر لکھتے تھے، تو وہ کبھی بھکاری بن جاتے تھے، کبھی ڈاکٹر بن جاتے تھے، کبھی کمپاؤنڈر بن جاتے تھے، کبھی کچھ بن جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جناب علی اقبال زیدی کو بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ سول ہاسپٹل میں وہ ایک دن وہ بیمار ہو کے پہنچ گئے اور اقبال زیدی کو بھی ایڈمٹ کرا لیا اپنے ساتھ۔ یہ رات کو اٹھ کے جو ہے وہ تصویریں بناتے تھے سول ہاسپٹل میں، اور وہ رپورٹنگ کرتے تھے۔ جب وہ ساری چیزیں چھپیں مشرق میں تو ڈاکٹر جو ہے وہ ٹرک بھر کے آئے اور انہوں نے پورے دفتر کو توڑ پھوڑ دیا، اور جناب ایک ہنگامہ رہا۔ تو اس وقت جو ہے وہ فوٹوگرافر بھی ریسرچ کرتے تھے، خود جاتے تھے، خود کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، اور یہ ڈیجیٹل کیمرہ آ گیا اور اب تو ہر آدمی فوٹوگرافر ہے۔ لیکن فوٹوگرافرز تو ہر آدمی ہے، فوٹوگرافر تو ہر آدمی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل نے سب کو بنا دیا، لیکن وہ دماغ اور وہ نیوز سینس کہاں سے لائے جو پرانے لوگوں میں تھا، اب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنا انڈین جہاز ایک مرتبہ اغوا ہو کر کراچی ایئرپورٹ آ گیا، اور تو میں 2 بجے دفتر آیا، مشرق میں تھا۔ میں ایک مرتبہ جو ہے میں نے اپنی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں ایسی کور کی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چند ایک واقعات ہیں جو میں نے کیے ہیں اس کی، جیسے کہ انڈین جہاز جو ہے وہ اغوا پر آیا کراچی ایئرپورٹ پہ، اور یہ لوگ سب صبح سے وہاں موجود تھے۔ میں 2 بجے آیا تو مجھے اقبال زیدی مرحوم صاحب نے کہا کہ واحد بیگ اور دیگر فوٹوگرافر وہاں ہیں، تو تم یہ فلمیں جو ہے وہ واحد بیگ کو دیا اور اس نے جو بنایا وہ لے آؤ۔ میں ایئرپورٹ پہنچا تو ہوا یہ کہ جب میں پہنچا تو میں گاڑی کھڑی کر کے موٹر سائیکل، اور میں جب جانے لگا تو ڈی آئی جی میر جبار خان ہوتے تھے، وہ اچانک وہاں آ گئے۔ اچھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے ان سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا، اب وہ آگے وہ پیچھے، میں ان کے پیچھے۔ زمانے میں یاشی کا کیمرہ ہوتا تھا، وہ جب وہ آگے میں پیچھے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے، وہ سامنے جہاز کھڑا تھا، میں نے 4-5 تصویریں میری بنائی۔ اس کے بعد ایک افسر نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا یہ میں فوٹوگرافر ہوں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تو پھر میں نے واحد بیگ کو ڈھونڈا، تو پتہ چلا یہ سول ایویشن کے روم میں بیٹھے ہیں سب، اور میں وہاں گیا، میں نے کہا بھائی جہاز کی تو تصویر بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جلدی جاؤ یار، بس یہ مشرق کوئٹہ، مشرق لاہور یہ تو بھیجو تم پھر۔ تو اس طرح وہ بن گئی۔ ایک مرتبہ جنگ میں نوائے وقت میں تھے شعیب صاحب، کراچی میں لگا ہوا تھا کرفیو، اور شعیب اور میں نکلے، ہم پورا شہر گھوم کے آئے،
اور بہت اچھی تصویریں بنی کہ کئی لوگ مرغا بھی بنے ہوئے تھے. یہ ہم جب جیل روڈ پہ پہنچے تو جیل روڈ پہ پہنچے جو ایک میجر صاحب تھے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ فلمیں نکال کے کیمرے سے دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ ہمارے پاس اسپیئر میں وہ ٹوٹے ہوتے تھے تو فلموں کے تو وہ رکھتے تھے. اس شعیب نے فلم نکال کے اور میجر صاحب کو پکڑائی تو ان کی نظر بچا کے میں نے وہ ٹوٹا جو ہے ان کو پکڑا دیا اور وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب جب ہم راستے پہنچے تو شعیب نے کہا یار اتنی محنت کی تھی یہ وہ سب بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا میں نے تھوڑی دی ہے یار. بولا یار دھو جلدی تصویریں نکال فلم ڈیولپ کرو یہ کرو. پھر اس طرح جو ہے وہ ساری تصویریں بچ گئیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اور سجاد صاحب تھے ایک مرتبہ جناح ہاسپٹل میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا تو اس میں ایک زخمی آیا تھا. وہ بہت بڑے آدمی کا بیٹا تھا. اس کو جو ہے وہ گولی لگی تھی. تصویر بن گئی تھی. تصویر جب بن گئی تھی تو تصویر جب بن گئی اس کی تو بعد میں انہوں نے جو ہے وہ میرا کیمرہ بھی چھین لیا تھا. اور سجاد صاحب جب آئے تو میں نے ان کو بتایا یار میرا کیمرہ لے لیا. تو پھر وہ سمجھایا ان کو. اس کے بعد انہوں نے مجھے کیمرہ واپس کیا لیکن مجھے کہنے لگے یار یہ فلم دے دو. تو اب یہ میرا کام تھا کہ وہ تصویر کس طرح بچانی تھی. میں نے وہ کھولا اور وہیں سے پھاڑ کے تصویر ان کو دے دی. میں نے آگے بڑھا دیا تھا اس کو سارا بہت چڑھا دی تھی. وہیں سے پھاڑ کے ان کو فلم دے دی. پھر سجاد صاحب نے کہا یار تصویر تو بن گئی تھی بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا تصویر تو ہے دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے. پھر آ کے فلم ڈیولپ کی تو وہ تصویر بچ گئی اور وہ چھپی بھی. جنگ میں بھی چھپی مشرق میں بھی چھپی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اتنے ہیں کہ ایسے. اور پیپ جو ہے وہ پیپ ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. اور اگر اس کو طریقے سے ہم لوگ لے کے چلیں اور ایک کرائیٹیریا بنا لیں اس کا تو بہت اچھا نظام ہو سکتا ہے. فوٹوگرافروں کی مدد بھی ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور سب سے زیادہ جو افسوس اس بات کا ہے کہ اب اس فیلڈ میں نان پروفیشنل لوگ زیادہ آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے اور یہ ڈیجیٹل جو ہے اس نے سب کو فوٹوگرافر بنا دیا. اب وہ فوٹوگرافر تو بن گئے لیکن وہ نیوز سینس کہاں سے لائیں. جو ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تصویر ہماری چھپنے والی ہے اگر ہم اس کو اس طرح بنائیں تو یہ چھپے گی. ان کو وہ نہیں ہے. وہ سیدھا تصویر بنانے سے مطلب ہے انہیں. وہ اینگلنگ کرنا بھی نہیں جانتے کہ اس کو اگر اس فریم میں لگا لیں اور اس طرح ہو جائے تو اس کا کیپشن یہ ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا. اور بہرحال ڈیجیٹل دور ہے انفارمیشن کا دور ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں. اب تو ویب بھی اتنے ہیں کہ جناب ہر آدمی کو انہوں نے فوٹوگرافر اور کیمرہ مین بنا دیا ہے. اور اس سے جو ہے وہ فوٹوگرافرز جو جینین فوٹوگرافرز ہیں ان کو مالی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور کیونکہ سب تصویریں مل رہی ہیں مالکان کو کیا ضرورت ہے. سب تصویریں مل رہی ہیں. لیکن وہ جو پہلے کے لوگ جو نیوز ایڈیٹر تھے وہ سمجھتے تھے تصویر کو اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس تصویر کو اخبار میں کتنی جگہ دینی ہے. اگر کوئی اہم تصویر ہے. ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی انڈیا میں طاعون کی بیماری اتنی پھیلی کافی لوگ مرے اور سندھ اسمبلی میں اس پہ طاعون پہ جو ہے وہ بحث بھی ہو رہی تھی. تو اس زمانے میں پھر سندھ اسمبلی میں تھا. میرے ساتھ اور بھی فوٹوگرافر. تو ایک چوہا جو ہے وہ اسمبلی میں پھر رہا تھا تو میں نے وہ چوہے کی تصویر بنائی
تصویر بنائی وہ ہمارے یہاں مشرق میں چھپی، لیکن ڈان میں کھڑی تصویر انہوں نے پورے پیج پہ چھاپی. پورے پیج پہ چھاپی انہوں نے، اتنی بڑی تصویر چھاپی. تو وہ ان کو اس زمانے میں جو ایڈیٹر تھے ان کو اہمیت کا پتہ تھا تصویر کی، وہ اسپیس دیتے تھے تصویروں. آج کل تو وہ ٹکٹ چھاپ دیتے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلے زمانے لیکن ابھی بھی انگریزی جو اخبار ہیں وہ آپ کی تصویر کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کی تصویر کو اسپیس دیتے ہیں. لیکن جو دوسرے اخبارات ہیں وہ آپ کی تصویر کو نہ اہمیت دیتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے. وہ ان کو صرف اشتہار کا پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنی جگہ یہ تصویر گھیرے گی، اگر اشتہار لگے گا تو پیسے آئیں گے. تو وہ اہمیت تصویر کی ختم ہے. اردو اخبارات ہوں، سندھی اخبارات ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن آج بھی جو جنگ بھی اردو اخبار وہ بھی ایسے ہی. لیکن میں نام ڈان میں ہے جیسے، اور جو انگریزی اخبارات ہیں وہ آج بھی تصویر کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں اور وہ بڑی تصویر اسپیس دیتے ہیں تصویر کو. اب جو فوٹوگرافرز ہیں وہ تو ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں، لازمی بات ہے، اور ان کے پاس تو بڑی معلومات بھی ہیں. اس کی وجہ یہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے وہ ہمارے زمانے میں تو یوٹیوب اور یہ موبائل اور یہ سروس تھی ہی نہیں بالکل بھی. آج اگر وہ جو فوٹوگرافر بننا چاہیں اور وہ آج بننا چاہتے ہیں اور اچھا فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، پوری دنیا کے فوٹوگرافر کی ایک سے ایک تصویر آ جاتی ہے، ایک سے ایک تصویر آ جاتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں تو نیوز پکچروں کا انبار ہے، انبار ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ اپنا سینس استعمال کریں، اپنا دماغ استعمال کریں تو بہت اچھے فوٹوگرافر بن سکتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا یوٹیوب پر کہ جناب ایسی تصویروں پہ بھی دنیا بھر میں ایوارڈ مل رہے ہیں جو قابل ذکر بھی ہیں اس میں اور نہ بھی ہیں. لیکن سب سے بڑا جو فوٹوگرافر ہیں وہ سرچ کریں یوٹیوب پر اور دیکھیں، نیوز پکچر دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ان سے اپنا موازنہ کریں کہ بھئی یہ میں بھی کر سکتا ہوں. پہلے جو مالکان تھے وہ نیوز ایڈیٹر، رپورٹر اور فوٹوگرافر پہ ڈپینڈ کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے ادارے میں اچھا نیوز ایڈیٹر ہو، اچھا رپورٹر ہو اور اچھا فوٹوگرافر ہو. لیکن اب یہ چینج آیا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے ادارے میں جو ہے وہ اچھا رپورٹر ہو، اچھا ایڈیٹر ہو، اچھا نیوز ایڈیٹر ہو، اور جو سب سے زیادہ اشتہارات لا کے دے وہ ڈائریکٹر ہو. اور فوٹوگرافرز کو انہوں نے جو ہے اگنور کر دیا. اب ان کی سوچ یہ ہے کہ جتنی بڑی تصویر چھپ رہی ہے اتنے میں اگر اشتہار ہو تو مجھے پیسے ملیں گے مالکان کو. تو لہٰذا فوٹوگرافرز کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے. اب وہ چیز نہیں ہے. لیکن وقت چینج ہوگا پھر انشاءاللہ تو فوٹوگرافر کی اہمیت پھر ان کو نظر آئے گی. دیکھیں عابدی صاحب نے جو یہ چینل شروع کیا جرنی آف لائف، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں. اور اس میں کیونکہ اب پوری دنیا میں یہی ہے، پوری دنیا میں یہی ہے، اور پوری دنیا میں ویب چینلز جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنے بھی کامیاب کہ لوگ اس سے پیسہ بنا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. اور ڈیجیٹل کا دور ہے، ویب سائٹ ہیں اتنی ہیں اور کمپٹیشن بھی ایسا ہی ہے. لیکن آپ اگر اچھا کام کریں گے اور بالکل منفرد کام کریں گے تو آپ جگہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے.